اکبر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرنشین پر تشریف فرما قائدین مجلس امیدوار حلقہ اسمبلی جوبلی ہل جناب فراز صاحب، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں آپ کے درمیان میں کئی امیدوار ہیں، کئی سیاسی جماعتیں ہیں اور ہر کوئی یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری پارٹی اچھی، آپ اس کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں۔ میں ہرگز و قطعی یہ بات کہنے کے لیے آپ کے درمیان میں نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا یا میری جماعت اچھی۔ یہ بات اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، ہم مسلمانوں کی جماعت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری شان ہے۔ ہندوستان کے سیاسی منظر پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو ہر طبقہ یا پھر ہر کاسٹ یا ہر کسی کی اپنی آواز ہندوستان کی سیاست میں سنائی دیتی ہے۔ اگر کوئی پنڈت ہے تو اس کی آواز، اگر کوئی برہمن ہے تو اس کی آواز، اگر کوئی دلت ہے تو ان کی آواز، اگر کوئی یادو ہے تو ان کی آواز، اگر کوئی ریڈی ہے تو ان کی آواز، کوئی راؤ ہے تو ان کی آواز، کوئی ویلما ہے تو ان کی آواز، ہر کسی کی آواز ہے۔ اور اگر کسی کی آواز چاہے وہ چھوٹی ہی ہونے دو یا حیدرآباد میں ہے تو مسلمانوں کی، اقلیتوں کی اور کمزور لوگوں کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین برسا برس سے کام کرتی آئی ہے، خدمت کر رہی ہے اور عوام کے درمیان میں رہتی ہے۔ اور یہاں کہ ان کالونیز میں آج اگر ہمارے بھائی اور ہمارے گھر ہیں تو کبھی ایک وقت تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کے گھر پرانے شہر میں بھی تھے، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار پرانے شہر میں آج بھی رہتے ہیں۔ وہ بخوبی واقف ہیں کہ کس محنت، کس کوشش کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام حاصل ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین آج جہاں کھڑی ہے، اس مقام کو پہنچنے میں کافی برس لگے۔ مجلس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ جب ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھی، ہماری عصمتیں و عزتیں لٹ رہی تھیں اور ہمارے سروں پر خوف اور مایوسی کے بادل تھے، ویسے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا۔ اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے حیا کیا مجلس اتحاد المسلمین کا
اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلا الیکشن سالار ملت مرحوم صدر الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب ملے پلی سے لڑے اور وہاں سے رکن بلدیہ بنے. رکن بلدیہ بننے کے بعد ایک سیاسی جدوجہد کے سفر کا آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد میں سالار ملت نے اپنی سیاسی زندگی میں دو منسٹروں کو ہرایا اور مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے بن کر ایوان اسمبلی میں گئے. ایوان اسمبلی میں مسلسل 25 برس سے زائد نمائندگی کرتے رہے اور پھر ایک وقت آیا 1984 میں جب پارلیمانی انتخابات میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے لڑے اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بنے. مجلس اتحاد المسلمین نے سیاسی سفر کو یہی نہیں بلکہ 80 کے دہے میں کئی برس کے بعد عظیم تر بلدیہ آج ہے، لیکن اس دور میں MCS تھا، میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد تھا. تو میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد پر مجلس نے قبضہ کیا اور میئر بننے کا موقع آیا تو اس وقت مجلس نے ایک دلت کو شہر حیدرآباد کا میئر بنایا. مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے یہی وہ کانگریس تھے جس نے پہلے میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد الگ تھا، میونسپل کارپوریشن آف سکندرآباد الگ تھا. تو اس وقت مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد میں میونسپل کارپوریشن آف سکندرآباد کو ملا دیا. اس کے ملانے کے بعد باوجود بھی مجلس اتحاد المسلمین بڑی جماعت بن کر آئی. تو اس کانگریس کو یہ بھی اچھا نہیں دکھا کہ حیدرآباد مجلس کے ہاتھ میں ہے، ہرے جھنڈے والوں کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، GHMC بنایا، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، اور پھر بڑے بڑے بلدی حلقے کر دیے اور شہر کے حدود کو آگے بڑھا کر منصوبہ و مقصد کیا تھا کہ مجلس کو حیدرآباد کی بلدیہ پر جو قبضہ ہے اس قبضے کو روکنا اور مجلس اتحاد المسلمین کے اقتدار کو ختم کرنا. یہ ان کی سازش رہی، آج سے نہیں بلکہ برسا برس سے یہ کوشش کرتے رہے کہ کچھ بھی ہو مجلس کے قدم آگے نہ بڑھے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کو کہ مجلس کا جب احیا ہوا تو اس وقت بھی حیدرآباد کے کئی بڑے بڑے لوگ اخبارات سیاہ ہوتے تھے مجلس کے خلاف اور یہ بات کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی سیاست میں حصہ لینے کی، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ آپریشن پولو اور پولیس سیکشن میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کے گھر اجڑے، مسلمان شہید ہوئے، ان کا قتل ہوا، عزتیں لٹی، عصمتیں لٹی. کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا دل نہیں بھرا عبدالواحد اویسی اور صلاح الدین اویسی کا کہ مجلس کا ہی بنے؟ تو ہم نے اس وقت ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی اور ان آوازوں پر توجہ نہیں دی. مجلس کا ہی کیا اور جلسے کیے. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا. مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں اسٹیج پہ بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا. مجلس کے جلسوں میں سامعین میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا. باپ تقریر کرتا تو بیٹا سنتا، بیٹا تقریر کرتا تو باپ سنتا. اخبارات لکھتے تھے کہ باپ اور بیٹے کی جماعت ہے، ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک نوجوان بیٹا ہے، بس یہی جماعت کو چلا رہے ہیں. لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. اگر اس وقت اگر رک جاتے، قدم ڈگمگا جاتے یا
ٹھہر جاتے تو آج کا دن جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائز بھرا ہوا، یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے یہ معززین، یہ سننے والے نوجوانوں کی تعداد، بیٹھے ہوئے بزرگوں کی تعداد، یہ آج ہم کو دکھائی نہیں دیتی تھی اگر اس وقت اگر ہم اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیتے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے صرف اختلاف یا الیکشن کو جیت کر ایوانوں میں کرسیوں کی زینت نہیں بنے یا ایوان کی زینت نہیں بنے، بلکہ ہم نے کام کیا اور ہم نے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو مضبوط بنائی، عوام کے دلوں کو جیتا۔ ہم صرف حلقہ اسمبلی کی تعداد بڑھاتے نہیں گئے یا بلدیہ پہ قبضہ کرتے نہیں رہے یا پھر رکن پارلیمنٹ نہیں بنے، بلکہ ہم نے یہ سوچا کہ حقیقی فاتح وہ نہیں ہوتا جو اسمبلی کی سیٹ جیت لے یا پارلیمنٹ کی سیٹ جیت لے یا بلدیات پہ قبضہ کر لے، حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے، اور مجلس نے آپ کے دلوں کو فتح کیا، دلوں میں جگہ بنا، اور یہی سلسلہ جاری رہا۔ سیاسی طور پر جدوجہد کی یہ دارالسلام آج آپ جو دیکھتے ہیں، دارالسلام کا مقدمہ خرید 20 برس سے زائد عبدالواحد اویسی نے ہائی کورٹ میں لڑ کر کورٹ سے فیصلے کے بعد دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام حاصل ہوا تو سب سے پہلے دارالسلام نے ایک اسکول کا آغاز کیا، یہاں سے کام شروع ہوا، اور اس کے بعد کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت نعرہ دیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کریں گے، اور مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پہ جمع کریں گے، یہ ہمارے وعدے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احیا مجلس سے لے کر آج تک کیا مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیا کے وقت کیے گئے وعدوں سے انحراف کیا یا ان وعدوں پر قائم ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن، مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور منسٹری فار مائنورٹی ویلفیئر بنی۔ کب بنی؟ 1984 میں، 1984 میں بنی۔ آج ہندوستان کے کئی ریاستیں ہیں جہاں پہ مائنورٹی کا ڈپارٹمنٹ نہیں، مائنورٹی کا الگ محکمہ نہیں، لیکن ہماری ریاست میں ارے آج آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی اس بات پر کہ میں راجستھان جا کر آیا آج سے چند دن پہلے۔ راجستھان میں نے ڈھونڈا، پتا کرنے کی کوشش کی کہ کیا سارے راجستھان میں مسلمانوں کا، مائنورٹیز کا کیا کوئی میڈیکل کالج ہے، کیا کوئی ہاسپٹل ہے؟ تو ڈھونڈنے پر پتا چلا کہ سارے راجستھان میں ایک بھی مسلمانوں کا، مائنورٹیز کا میڈیکل کالج نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ اور آج جس جماعت پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، جس جماعت پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جس جماعت کی قیادت کو سودے باز کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، ارے آج اس جماعت کا اپنا میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، آرکیٹیکچر کالج ہے، نرسنگ کالج ہے، فزیو تھراپی کالج ہے، پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز کا، میڈیکل کا وہ بھی ہے کالج، اور سپر اسپیشلٹی ان میڈیکل کورس وہ بھی ہے، MD بھی ہے، اور اس کے بعد میں ہمارے پاس ماسٹرز بھی ہے، MBA ماسٹرز ہے تو ME بھی ہے، ہمارے پاس BSc نرسنگ ہے تو MSc نرسنگ ہے، فزیو تھراپی ہے تو ماسٹرز بھی ہے، ہمارے پاس اپنے
ایک نہیں 2 دواخانے ہیں، ایک 1200 بستر کا تو ایک قریب 2000 بستر کا دواخانہ ہے۔ اور آج پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ ارے مجلس نے کیا نہیں کیا؟ ارے دل ہمارا جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتا ہے۔ ارے اس شہر حیدرآباد کو ہم نے صرف اپنے پسینے سے نہیں سینچا، ارے جب ضرورت پڑی تو اکبر الدین اویسی نے اس سرزمین دکن و حیدرآباد کو اپنے خون سے بھی لال کیا ہے، اپنا خون بھی دیا ہے۔ ارے ہم نے کام کیا، ہم صرف جذباتی تقاریر یا نعرے بازی نہیں کرتے، ہم نے کام کیا۔ ہزاروں ڈاکٹرز نکلے، ہزاروں انجینئرز، ماسٹرز نکلے۔ آج تنقید کرنے والوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے ایک طرف آج سیاسی ماحول کو ہم دیکھتے ہیں تو کیسا ماحول ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ کس کا ساتھ دیا؟ کس کا وشواس دیا؟ کس کا وکاس ہوا؟ گھر واپسی کے نام پر مارا گیا، لو جہاد کے نام پہ مارا گیا، بیف کے نام پہ لنچنگ کی گئی، بازاروں میں مارا گیا، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالا گیا، حجاب کے نام پر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا، ہمارے بستیوں میں بلڈوزر چلا دیے، آبادیوں کو گرا دیے، جیل میں، کورٹ کسٹڈی میں، پولیس کی کسٹڈی میں ہاتھوں میں بیڑیاں ہے، گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ یہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس۔ تو دوسری طرف ایک نئی دکان کھلی ہے، محبت کی دکان۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ اقتدار اگر کسی کا رہا تو کس کا رہا؟ یہی نہرو گاندھی خاندان کا رہا۔ اور انہوں نے کیا دیا؟ 50,000 فسادات کے لٹے ہوئے، پٹے ہوئے متاثرین کے غصوں کو تھمانے کے لیے کمیشنز۔ کون سی کمیشن؟ ارے میرے پاس پوری فہرست ہے، اگر میں فہرست بیان کروں تو پریشان ہو جائیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ 50,000 فسادات کی فہرست لے کر آیا ہوں، جواب دے سکتے ہو تو دے دو۔ کانگریس کے ترجمان بن کے پھرنے والوں، ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک 55,000 فسادات کا تحفہ دیا۔ 1961 بڑے بڑے فسادات، جبل پور کا، مدھیہ پردیش کا، وہاں چیف منسٹر کون؟ کانگریس کے کے ایم کجو تھے۔ اکتوبر 1962 کا علی گڑھ اتر پردیش کا فساد، کانگریس کا چیف منسٹر سی وی گپتا تھا۔ اکتوبر 1962 میرٹھ اتر پردیش کا فساد، سی وی گپتا وہاں کا چیف منسٹر کانگریس کا۔ مارچ 1964 کلکتہ ویسٹ بنگال اور جمشید پور بہار میں رول قلعہ، اڑیسہ کا فساد، چیف منسٹر کون؟ ویسٹ بنگال کے چندر سین کانگریس پارٹی کے۔ بہار کے چیف منسٹر کون؟ کے بی سہائے۔ اور اڑیسہ کے چیف منسٹر کون؟ کانگریس کے برین مترا۔ ارے میرے پاس فہرست ہے، بیان کرتے جاؤں تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ 1968 کریم گنج کا فساد، آسام، چیف منسٹر کون؟ ڈی پی چھلا۔ 1969 سپتمبر احمد آباد گجرات کا فساد، کانگریس، وہاں کے گجرات ہتیندر کے دیسائی۔ 1970 کا فساد، بھیونڈی کا فساد، مہاراشٹر کا، چیف منسٹر مہاراشٹر کون؟ کانگریس کے وسنت راؤ پی نائک۔ 1974 کا دلی کا فساد، اس وقت بھی کون تھے حکومت میں؟ کانگریس تھی دلی میں۔ ہندوستان میں حکومت تھی، یونین ٹیریٹری تھی، لیکن حکومت ہندوستان میں
تو کانگریس کی تھی. پھر 1978 میں حیدرآباد کا فساد, مرری چنا ریڈی چیف منسٹر. جمشید پور بہار کا فساد 1979 میں کانگریس اس وقت بھی تھی. 1980 مراد آباد کا فساد, چیف منسٹر کون تھے؟ وی پی سنگھ تھے. 1981 کا فساد, بہار شریف کا فساد, جہاں پہ جگن ناتھ مشرا کانگریس کے چیف منسٹر تھے. 1981 کا فساد, حیدرآباد میں ٹی این جیا اس وقت چیف منسٹر تھے. 1982 میرٹھ کا فساد, چیف منسٹر کون تھے؟ سری پد مشرا کانگریس کے تھے. 1982 میں بروڈا گجرات کا فساد کون تھے؟ کانگریس کے مادھو سنگھ سولنکی چیف منسٹر تھے. 1983 نیلی کا فساد, کتنے لوگ, ہزاروں لوگ نیلی میں آسام میں مارے گئے, اس وقت کانگریس ہی کا چیف منسٹر تھے. کیا اس بات سے انکار کرو گے؟ بھیونڈی کا فساد, ملی آباد کا فساد, ارے اجمیر کا فساد, جے پور کا فساد, کتنے فسادات بتاؤں. اور آج پھر ہمارے ہمدرد بن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر الزام کہ گوشا میل نہیں گئے. سنے نا آپ لوگ, مجلس گوشا میل نہیں گئی. ارے کانگریسیوں, پہلے فیصلہ کر لو, ہمارے جانے سے بی جے پی ہارے گی یا ہمارے نہیں جانے سے بی جے پی ہارے گی؟ پہلے یہ تو فیصلہ کر لو. اتر پردیش گئے تو بولے یوگی کو جتانے گئے, گوشا میل نہیں گئے تو بول رہے کہ بی جے پی کو جتانے کے لیے نہیں گئے. نہ ادھر ہی چین ہے نہ ادھر ہی چین ہے. ارے دیوانوں, پہلے فیصلہ کر لو, جانے میں شکست ہے یا نہیں جانے میں شکست ہے. ارے آج جوبلی ہل, ابھی جانی میاں نے کہا 80 کے دہے سے ہم لڑتے آئے ہیں. اور کیا میں نے بلدیہ الیکشن میں نہیں کہا تھا کہ ہم لڑیں گے؟ ارے ہم جوبلی ہل جیتنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جیتیں گے ضرور ہم. آپ بتاؤ, آج کہہ رہے ہیں کہ گوشا میل نہیں گئے. ارے بابا, اور پھر الزام اظہر کو لا دیے. ایک اظہر آیا تو برداشت نہیں. ارے میں پلٹ کے کہہ رہا ہوں, ہندوستان میں ہماری ایک ہی آواز ہے, مجلس اتحاد المسلمین. تو آر ایس ایس کے ٹلو بول لے, ہمت ہے تو بول لے کہ ہمیں مجلس برداشت نہیں ہے. بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے. بولنا, اگر مت کا بچہ ہے تو بول کہ مجلس برداشت نہیں. بول, نہیں بول سکتے. اگر وہ بولیں گے تو پورے تلنگانہ میں مسلمان پھرا کے بدلہ لے گا. یہ ان کو معلوم. میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوگا, میرے بھائی کے دل میں میرے لیے شکایت ہوگی, میرے بھائی کے دل میں میرے لیے ناراضگی ہوگی, میرے لیے غصہ ہوگا, میرے لیے برہمی ہوگی, میرے سے شکایت ہوگی, میرے سے شکوہ ہوگا. لیکن ریونت یہ نہ بھول کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ بھائیوں کی جماعت مجلس ہے, بڑے بڑے بھائیوں کے بھائی ہیں. لیکن آج صرف الزام. ارے آج میں کھڑا ہوں تو کام کر کے کھڑا ہوں, میں کھڑا ہوں تو کام کر کے کھڑا ہوں. اگر اتنی مسلمانوں سے محبت ہے, مسلمانوں کا اتنا خیال تھا, آر ایس ایس کے ٹلو تو لڑ رہا تھا نا کاماریڈی, اظہر کو کوڈنگل لڑا دینا تھا, جتانا تھا. صحیح ہے نا؟ کوڈنگل کی جگہ گوشا محل تو لڑ لینا تھا.
بتاؤ، کریں گے کچھ نہیں، بس صرف 119 سیٹ میں 9 پہ ہم لڑ رہے ہیں، 110 تو چھوڑ دیے نا، لڑ لو، لڑ لو، راؤ لڑ لو، ریڈی لڑ لو، سب لڑ لو، جس کو لڑنا ہے لڑ لو، یہ ہم کو چھوڑ دو۔ پورا ملک تمہارا ہے، اختیار تمہارا، طاقت تمہاری، ہمارے پاس صرف یہ 2 4 6 8 سیٹ، وہ بھی ہم دے دیں نا، کیا ہے بتاؤ؟ سب سے پچھڑا ہوا میں، سب سے کمزور میں، سب سے پیچھے میں، اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو تم، ارے یہ نہرو گاندھی خاندان کی نئی عادت نہیں، پرانی عادت ہے۔ یہی نہرو نے عبدالواحد اویسی کو بھیجا تھا ایک خط، سالار کو بھیجا تھا ایک خط کہ لے جاؤ اپنے ضعیف باپ سے دستخط کروا لو، تمہارے باپ کو جیل سے چھوڑ دیں گے۔ خط میں کیا تھا کہ عبدالواحد اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میں اعلان کرتا ہوں کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ دستخط کر دیتے تو چھوٹ جاتے، لیکن اس وقت دستخط نہیں کی، تو آج یہ دن ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا، اور یہی اندرا گاندھی کیا دارالسلام نہیں آئی؟ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ گواہی دیں گے، کیا اندرا گاندھی دارالسلام کو نہیں آئی؟ آئی تھی، جب آتی بولی تو دعوت دی گئی، دعوت کے ساتھ ایک شرط تھی کہ دارالسلام میں کانگریس کا ایک جھنڈا نہیں لگے گا، آنا ہے تو ہمارے جھنڈے کے سائے میں آ کے بیٹھنا۔ بیٹھے یا نہیں بزرگوں سے پوچھو، یہ تاریخ ہے۔ مجلس کام کری، مجلس ایسے ہی نہیں۔ ارے آج لوگ کہتے ہیں، یا لوگ یہاں کھڑے ہیں سوال کریں گے کہ اکبر اویسی تم نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا۔ 2004 میں مجلس کا فلور لیڈر بنا۔ اس وقت مائنورٹی کا بجٹ کیا تھا معلوم آپ کو؟ 2004 میں جب مجلس کا فلور لیڈر بنا تو مائنورٹیز کا بجٹ 16 کروڑ تھا۔ کتنا؟ 16 کروڑ۔ اور آج کیا ہے؟ 2200 کروڑ۔ یہ کام کیا 2200۔ کرناٹک میں کانگریس ہے، کیا 2200 ہے؟ نہیں ہے۔ راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے، کیا 2000 کروڑ ہے؟ نہیں ہے۔ 482 کروڑ کچھ ہے۔ ارے آپ بتاؤ، لوگ پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس نے کچھ نہیں کیا، یہ ہماری قوم کے اتحاد اور زندہ شعور نے یہ کام کیا کہ راؤ ہو یا ریڈی ہو، مسلمانوں کا کام کرنا ہی پڑا، کرنا ہی پڑا۔ یہ آپ کی کامیابی، آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی، آپ کے اتحاد کی کامیابی۔ ارے آج زیادہ دور نہیں، تلنگانہ کے تشکیل سے پہلے مسلم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کیا تھی؟ 40 روپے، 100 روپے، 200 روپے۔ ارے میرے زندگی کا سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے مسلم مائنورٹی اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کو آن پار ود SC STs اینڈ BCs کروایا۔ یہ کامیابی۔ ارے آج اگر 2200 کروڑ کا بجٹ ہے، میں یہاں کھڑا ہوں ایسے مقام پر جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، سنجیدہ لوگ، معلومات رکھنے والے لوگ، قابل لوگ کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور آج بتاتا ہوں آپ کو، سنیے گا
میری ایک ایک جملے کو سنو. پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 9 برس میں 9 ایئرز میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 474 کروڑ 474 کروڑ. بینیفیشریز مسلم بچوں کی بات کر رہا ہوں. بینیفیشریز 14,27,714. ریئمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس. کتنے پیسے خرچ ہوئے مسلمان بچوں پر؟ 1,748 کروڑ. کتنا؟ 1,748. نمبر آف بینیفیشریز 10,01,561. 10,01,561. پری میٹرک اسکالرشپ 21 کروڑ. بینیفیشریز 87,225. سی ایم اوورسیز اسکالرشپ مطلب ماسٹرز کرنے کے لیے میں نے اسکیم نکالی چیف منسٹر سے مجبور کر کر. تو وہ اسکیم کی وجہ سے بچے یو کے گئے, یو ایس اے گئے, نیوزی لینڈ گئے, آسٹریلیا گئے پڑھنے کے لیے. جملہ کتنا پیسہ خرچ ہوا اب تک؟ 492 کروڑ 492 کروڑ. کتنے بچے گئے؟ 3,224. تمریز ریزیڈینشل اسکول, رہنا, کھانا, سونا, کپڑا, کتاب پڑھنا وہیں رہ کر. اب تک کتنا خرچ ہوا معلوم؟ 9 برس میں 3,068 کروڑ روپیہ. میں نے کہا سی ایم صاحب بچے 10 تک پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد کیا؟ تو بولے اکبر صاحب پڑھا رہا ہوں نا. میں نے کہا نہیں, 10 کے بعد بھی جونیئر کالج 11 12 بھی پڑھانا. تو 204 اسکول اب جونیئر کالج ہو گئے. پھر یہ ہو گیا 3 مہینے پہلے اسمبلی ہوئی تو اس میں نے کہا کہ 10th پڑھ لے رہی, 12th ہو جا رہا, اس کے بعد کیا؟ تو بولے اکبر صاحب کر دیا نا. میں نے کہا کر دیا نہیں, 204 پورے کے پورے ڈگری کالج ہونا 4 بن گئے. 201 آئے وہ بھی بنا دوں گا. سینٹر فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آف مائنورٹی CEDM 14 کروڑ 49,310 بینیفیشری. مائنورٹی اسٹڈی سرکل جہاں پہ سول سروسز کی ٹریننگ دی جاتی ہے, نیٹ کی, ایم سیٹ کی, آئلس کی, جی میٹ کی, آئی سیٹ کی, ناٹا کی, سب ٹریننگ دی جاتی ہے, اس پر 17 کروڑ. جملہ سنیے. لوگ بولتے مجلس کیا کری, اکبر اویسی کیا کرا. سنو, اب تک 9 برس میں 5,834 کروڑ 5,834 کروڑ مسلم بینیفیشری اور نمبر آف اسٹوڈنٹس وہ بھی سنو 27,08,693. کیا یہ کام نہیں؟ کیا یہ کارنامہ نہیں؟ راجستھان میں پری میٹرک اسکالرشپ ہے نہیں ہے, پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے نہیں ہے. کیا راجستھان میں یہاں کے ویسا 4% ریزرویشن ہے نہیں ہے. کیا راجستھان میں مائنورٹیز کو گرانٹ دیا 10 لاکھ, اور ہمارے ریاست میں 9 برس میں وقف بورڈ کا گرانٹ جو دیا گیا, اگر میں آپ کو بولوں گا تو آپ حیرت کریں گے. 513 کروڑ وقف گرانٹ دیا گیا. اور شادی مبارک 2,338 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. مسلم بچیاں کتنی شادیاں ہوئی, حکومت کروائی 2,76,000. 1 لاکھ دے دیے. کتنے لوگوں کو؟ 33,545. انشاءاللہ یہ انتخاب ہونے دو. ہر سال میں کہہ رہا ہوں کہ میں 50,000 سے زائد 1 لاکھ مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے دلانے کی کوشش کروں. راجستھان اور کرناٹک میں
کیا امام اور مؤذنوں کو تنخواہ دی جاتی ہے؟ وہاں بھی کانگریس ہے نا. اے کانگریس کے پالکھڑوں بولو, میری تقریر کا جواب دو. کانگریس کے غلام بولو, جواب دو. ارے ہم یہ کرائے امام مؤذنوں کو کتنے؟ پہلے 10,000 تھے, اب 17,000 اماموں اور مؤذنوں کو دے رہے ہیں. 5,000 کانگریس اعلان کری, 10,000 نہیں. 10,000 میں اکبر اویسی خاموش نہیں بیٹھے گا. اچلی کا پجاریوں کو, پنڈتوں کو 25,000 اور ہمارے اماموں کو 10-12,000 نہیں, ان کو 25 تو ہم کو بھی 25. یہ ہم کرائیں گے. ارے ہم کام کر رہے ہیں بابا. آج صرف الزام لگاتے ہو, مجلس کیا کری پوچھتے ہو. ارے میں بیان کرتے جاتا ہوں, راجستھان میں, کرناٹک میں بھی ان کی حکومت ہے نا, ہے نا. اردو دوسری سرکاری زبان ہے یہاں, ہے نا. پھر بتاؤ مجلس کیا کری, پھر پوچھتے ہیں. آپ بتاؤ کہ مجلس کام کر رہی ہے. یہاں آگے 7 ٹومز ہے نا, 7 ٹومز کا رینوویشن ہوا نہیں ہوا؟ ٹومز خوبصورت ہوئے نہیں ہوئے؟ کون کروائے؟ مجلس کروائے آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے. کیا نہیں ہوا؟ اور پھر گولکنڈہ کے آگے امور مذہبی نظام کی زمین ہے, وہ زمین کو گورنمنٹ سے ایکوائر کر کے وہاں پہ شاپنگ مال بنا رہے ہیں ٹورسٹوں کو آنے کے لیے. شاپنگ کرنا لال بازار نہیں, یہیں پہ لال بازار بنانے کا منظوری ہم نے حاصل کی. یہ شیخ پیٹ ہے, شیخ پیٹ کے آگے 7 ٹومز کا راستہ ہے, وہاں سے ٹرام جائے گی. ٹرام ہم نے منظور کروائی. کہاں تک؟ گولکنڈہ فورٹ تک. یہ چوکھنڈی ہے نا آگے, معلوم آپ کو چوکھنڈی کہاں ہے؟ فلم نگر کے روڈ سے جو آتی ہے, راتوں رات زمین روڈ میں جاری تھی. کون بچائے؟ کانگریس بچائی, RSS کا وہ ٹنگو بچایا, اور اکبر اویسی آ کے بچایا. آج وہ زمین ہے. جانی میاں بولے نا کہ جونیئر کالج ڈگری نہیں ہے, انشاءاللہ وقف بورڈ کے ذریعے وہاں چوکنڈی پہ ہم عمارت بنائیں گے, جہاں پہ ہمارے بچے بچیوں کے کمپٹیٹیو ایگزام کا ٹریننگ کا ایک سینٹر بنے گا, کیریئر گائیڈنس کا ایک سینٹر بنائیں گے. ارے پوچھتے ہیں کیا کیا؟ ارے پہلی مرتبہ اردو دوسری سرکاری زبان بن گئی. ہر دفتر میں اردو درخواست لینا, آرڈر نکالے, مترجم کو رکھا کہ اردو میں درخواست آئی تو ترجمہ کرنے والا ہونا. سرکاری محکمے میں اردو کے چلن کے لیے درخواستیں اردو میں لے لی جائیں گی. اور اون یور آٹو اسکیم میں 1,700 نوجوانوں کو آٹو دیے. لوگ بولیں گے صرف 1,700. ارے بابا کوئی چیز شروع ہو جانے دیے. آج 1,700 ہے, 5 برس کے بعد یہی چاہوں گا, بتاؤں گا کہ 50,000 کو دیے. اس کے بعد اقلیتی اون یور کیب اسکیم 1,800 افراد کو ٹیکسی دی گئی. یہ بھی کم ہے, شروع تو ہو گئے نا بابا. آج 1,800 کی ملی, انشاءاللہ آئندہ 18,000 کو دلائیں گے. ہم ہیں نا, ہم ہیں نا, آپ ہیں نا, آپ کا اتحاد ہے نا, آپ کی جماعت ہے نا, تو کام ہوتے رہیں گے. اقلیتی نوجوان بالخصوص خواتین کے ٹریننگ و امپلائمنٹ کے لیے پہلی مرتبہ 100 سے زائد اقلیتی طلبا کو IAS IPS کی کوچنگ. شنکر پلی نے اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے 10 ایکڑ زمین لیا. میں لیا نا. 1 ایکڑ کتنے میں معلوم؟ 100 کروڑ میں 1 ایکڑ ہے. 1,000 کروڑ کی زمین لے لی. حج ہاؤس کے بازو
صرف سلیب پڑے ہوئے تھے. 25 کروڑ منظور کروائے, حج ہاؤس کا اور ایک بلاک آئے گا. انیس الغربہ 500 گز زمین پہ آ گیا تھا, آج 4300 گز کی زمین پر 40 کروڑ کی لاگت سے عمارت بن گئی ہے. دیکھو جا کے مجلس کیا کری پوچھتے. ارے بتا رہا ہوں مجلس کیا کری. پہلے انیس الغربہ کیسا تھا مول صاحب یہاں ہے, صرف غریب رہتے تھے, اناج لے گئے. میں کیا کرایا معلوم آپ کو, انیس الغربہ کی عمارت میں یتیم غربا رہیں گے, اسکول بھی چلے گا, کھانا بھی ملے گا, کپڑا بھی ملے گا, سارا. آپ بتائیے. پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کری. سنتے جاؤ مجلس کیا کری. 14 کروڑ روپئے کی لاگت سے جامعہ نظامیہ میں آڈیٹوریم بنوایا. صحیح ہے غلط؟ عالم فاضل کامل, عالم فاضل کامل 10th SSC کے برابر, 12th انٹرمیڈیٹ کے برابر, اور کامل جو ہے وہ ڈگری کے برابر. مطلب کہ 10th کا ایگزام نہیں لکھے, جامعہ نظامیہ سے عالم اور اس کے بعد فاضل اور کامل کر لیے تو ماسٹرز بھی کرتے ہیں. سی ایم اوورسیز اسکالرشپ میں نے انکلوڈ کروایا کہ یہ اگر ڈگری کے برابر جامعہ نظامیہ سے اگر کوئی پاس کرتا ہے تو اس کو ماسٹرز کرنے کے لیے جامعہ ازہر, مکہ یونیورسٹی, مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے بھی 20 لاکھ دے گا. پھر اس نے کیا کام کیا. مکہ مسجد قطب شاہی دور میں بنی, اس کے بعد داغ دوزی نہیں, مجلس کروا دی, پورا ہو گیا. پورے کمان گلزار روز اور 4 کمان کا رینویشن ہو گیا, مجلس کروائی. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے پاس میں ایک الیکٹرانک سٹی اور آئی ٹی ٹاور آ رہا, ملک پیٹ میں آ رہا, مولا علی کا ریمپ بنا, بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ریمپ بنا, درگاہ بنانے شاہ صاحب کے پاس وومن امپاورمنٹ کا سینٹر بن رہا ہے 20 کروڑ کی لاگت سے. 308 ایکڑ زمین دلوائی. کس کے لیے؟ شادی خانے اور مسلم قبرستان کے لیے پورے تلنگانہ میں دلا. اور پھر پوچھتے کیا کیا. فقیر ملا کا قبرستان کووڈ میں ہم نے وہاں پہ تدفین کروائے. حضرت فقیر ملا کی درگاہ کی زمین 50 ایکڑ لی. میں اپنے جیب سے 500 قبور کھدوا کے ریڈی رکھوایا. کووڈ میں مرنے کے بعد وہاں لا کے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز پڑھی, اور میری ٹیم نے خبر میں اتارا کووڈ کے. 12 کروڑ کا اناج بھیجا. فراز یہاں گواہی دینا, کیا آپ آ کر بلہ گڑے سے لاریاں بھر کر کیا اناج یہاں جوبلی ہلز کے لوگوں کے لیے نہیں لگے؟ یہاں ہے انور سادات, کیا نہیں بھیجایا؟ پورے شہر میں 12 کروڑ کا اناج اکبر الدین اویسی بھیجا. ارے RSS کے ٹھیکے نہیں بھیجا, ارے ہم بھیجے. کوشش کرے, بہت گھروں تک پہنچا, بہت گھروں تک نہیں پہنچا ہوگا, مگر کوشش تو کی. آکسیجن سلنڈرز دیے, 1,05,000 اناج کے کٹ, پورے شہر میں 1,40,000 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس بنا کر دیا. کیا کسی نے کیا؟ ارے اتنی ہمت ہے تو کانگریس میں ایک بھی مرد نہیں ہے تو آنا تھا نا. چندران گپتے کو آنا تھا, اکبر اویسی کے خلاف لڑنا تھا اور بولنا تھا اکبر اویسی نہ لے. کچھ نہیں کرا, کسی میں بھی ہمت نہیں ہے. کیوں نہیں آئے؟ آنا تھا, کوئی نہیں آئے. چندران
چندرائن گٹے میں 15,000 بچوں کو پڑھاتا ہے اکبر اویسی. کوئی ہے آر ایس ایس کا ٹلو 5 کو بھی پڑھا رہا ہے, یا ٹلو کا اور ایک ٹلو وہ پڑھا رہا ہے؟ کوئی نہیں. 500 یتیم بچے ہیں اس میں, معلوم آپ کو, اور 200 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا. 200 ایسے بچے ہیں جن کے والد یا والدہ سیریس النس, کینسر یا ڈائلسس کے پیشنٹ. ارے جوبلی ہل میں اتنی چوڑی روڈ نہیں ہوگی جتنے روڈ چندرائن گٹے میں ہیں. ارے ہم کام کریں. آپ کو معلوم اب 3,000 بچوں کا انرولمنٹ ہے. ٹولی چوکی شیخ پیٹ سے بھی بچے آتے ہیں. فری نیٹ کی کوچنگ ہے, فری انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ ہے, فری آئلٹس کی کوچنگ ہے, فری جی نیٹ کی کوچنگ ہے, فری ناٹا کی کوچنگ ہے, فری ایم سیٹ کی کوچنگ ہے, فری ڈگری کی کوچنگ ہے, فری انجینئرنگ کی بھی کوچنگ فری ہے. فری ماہانہ 70 لاکھ روپیہ صرف تنخواہوں میں دیتا ہوں میں. کوئی آر ایس ایس کا ٹلو دے رہا ہے؟ ارے صرف الزام مجلس کیا کری, مجلس کیا کری. ارے مجلس کام کر رہی ہے, اکبر اویسی کام کر رہا ہے. تمہیں فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹا, ہم کو تباہ کیا, کمیشن بنائے ہمارے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے. یہاں بیٹھے مولوی صاحب, کیا گوپال سنگھ کمیٹی نہیں بنی تھی اندرا کے دور میں؟ کیا سچر کمیٹی نہیں بنی؟ کیا پھر اس کے بعد کنڈو کمیٹی نہیں بنی؟ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی نہیں بنی؟ پھر سوال یہ ہے کہ مسلمان پچھڑا ہوا کیوں ہے, مسلمان کمزور کیوں ہے, مسلمان آخری کیوں ہے؟ اس لیے ہے میرے پاس اور ایک شاکنگ فگر ہے. ہائر ایجوکیشن ڈگری راجستھان سارے انڈیا میں نمبر 4 پر ہے. سب سے زیادہ یونیورسٹی, سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کے کالجز ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا پرسنٹیج کتنا ہے معلوم؟ راجستھان میں جہاں کانگریس کی حکومت ہے, جو کل آئی تھی محترمہ پرینکا گاندھی, ان سے بولوں گا جواب دو. ہائر ایجوکیشن میں مسلمان 1.9% ہے راجستھان میں. آپ بولیں گے اکبر صاحب اتنے دن سے مجلس کوٹ دے رہے ہیں, یہاں کیا ہے؟ یہاں آئے گا نا, یہاں پہ 9.7% یہ کام ہے. پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس کوشش کر رہی ہے ہر در پر, ہر دروازے پر دستک دے کر اس کی مدد, اس کی فریاد کو سننے کے لیے. اگر کوئی در چھوٹ گیا, کوئی فریاد ہم نہیں سنے تو معافی چاہتا ہوں اس در سے, اس فریادی سے. لیکن اللہ اس کے رسول کی ختم, اکبر اویسی ہر فریادی کی فریادی کو سننے کی کوشش کرتا. صرف باتیں. فلڈ آیا چندرائن گٹے میں 4.5 کروڑ روپیہ میں نے اپنے جیب سے فلڈ کے متاثرین کے لیے. کیا کوئی دیے؟ ارے ہم کام کرتے ہیں پھر بھی بات کیا کریں. ارے ٹرین میں پولیس والا مار دیا نا, اس کو امداد ہم دلائے نہیں دلائے؟ اس کی بیوی کو نوکری دلائے نہیں دلائے؟ بچوں کو پیسے دلائے نہیں دلائے؟ اسکول میں پڑھنے کا انتظام کرائے نہیں کرائے؟ راجستھان میں کے رہنے والے امام صاحب کو بھی گولی لگی تھی اسی ٹرین میں, کانگریس 1 پیسہ دی. یہاں پہ مائنورٹی ڈکلیریشن, واہ, مائنورٹی ڈکلیریشن راجستھان میں ڈکلیریشن ہوا نہیں ہوا؟ راجستھان میں ریزرویشن ملا, راجستھان میں وقف گرانٹ ملا, راجستھان میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دیے, پری میٹرک دیے, اوورسیز دیے, ٹیمری اسکول کے ایسا ریزیڈینشل اسکول دیے. یہاں دے رہے ہیں
تو آپ بولیں گے کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں کیوں دے رہے ہیں؟ مجلس ہے، آپ ہے، ہمارا اتحاد ہے، اور ان کے ابا ہے یہاں پہ. بہت بولوں گا. اللہ ہر ایک سرکار لے رہا ہے، اللہ ہم سے لے گا. ہم سیریس لگ رہے ہیں. جوبلی ہل فراز کے ساتھ اکبر